روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ تصدق رسول صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرے تھے۔ تصدق صاحب بہت شکریہ، بہت خوبصورت نعت آپ نے ہمارے سامنے پیش کی، اس امید کے ساتھ کہ آپ خیریت سے ہیں جی۔ خیر رمضان کا ایک اور سلسلہ، 13ویں قسط آج، 13واں روزہ بھی، اور جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، امید یہی ہے کہ آج کا روزہ بھی بخیر و عافیت اپنی تکمیل کی جانب گامزن ہے۔ آپ خوشی و خضوع کے ساتھ اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ روزے اپنی تکمیل کی جانب پہنچیں۔ آج کے سلسلے کے ساتھ بھی میں ہوں عمران حسن اور میں ہوں ارملہ حسن۔ امید کرتے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج اتوار بھی ہے، بہت سارے گھروں میں افطاری بہت اہتمام سے بنتی ہے، زیادہ اہتمام سے بنتی ہے، اور کچھ لوگ تو افطاری کرنے عزیز و اقارب کے ہاں بھی جاتے ہیں، تو امید ہے کہ آج آپ سب بزی ہی ہوں گے سنڈے والے دن۔ لیکن جی ہم ایز یوزول ٹرانسمیشن میں آپ کے سامنے حاضر ہیں، کوشش کریں گے کہ آج کی ٹرانسمیشن میں بھی کچھ ایسی گفتگو ہو، کچھ ایسی باتیں ہوں جس سے ہم بھی سیکھ سکیں، آپ بھی سیکھ سکیں۔ اور آج جو ٹاپک ہمارا ہے وہ ہے والدین کے حوالے سے،
ماں باپ کے حوالے سے کہ یہ اتنی عظیم ہستیاں ہیں جو ہماری زندگی، جن کے ماں باپ زندہ ہیں، حیات ہیں، ان کے لیے تو اس سے زیادہ خوش نصیبی کچھ نہیں ہو سکتی. اور باپ کے حوالے سے اگر بات کریں تو میں بیٹی خود ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ ایک بیٹی کا باپ سے کیا تعلق ہوتا ہے اور کس طرح سے باپ اپنی جان تک لڑا دیتا ہے اپنی اولاد کی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے، ان کو آسائشیں دینے کے لیے، اور محنت ہو، مشقت ہو، ہر طرح کی جو تکلیف ہے، صعوبتیں ہیں، وہ برداشت کی جاتی ہیں والدین کی جانب سے تاکہ ان کی اولاد جو ہے وہ آسانی سے یا کہہ لیں کہ راحت والی زندگی گزار سکے. بے شک ایک جانب تو قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ وہ دونوں جب عمر کے آخری حصے میں پہنچ جائیں اور اس قابل نہ ہوں کہ وہ اپنے کام خود کر پائیں یا پھر اپنے معاملات کو خود دیکھ پائیں تو ان کو اف تک نہ کہو، ان کو اف تک بھی نہ کہو، یعنی کہ کچھ ایسا جیسچر بھی نہ دو جو کہ ان پہ ناگوار گزرے. اور دوسری جانب ہم ہیں کہ ہم اف نہیں، اف سے تو بہت ہی آگے چلے جاتے ہیں. اور آج کل جس قسم کے واقعات یا خبریں آتی ہیں وہ تو دل دہلا دینے والی ہوتی ہیں. ہم نے ان سارے موضوعات کو زیر بحث بنانا ہے کہ ہمارا جو ایک فیملی ویلیو سسٹم ہے اس کے اندر یہ جو کچھ ڈسٹربنس آئی ہے یہ کیوں آئی ہے، اس سے ہم کیسے نمٹیں، اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا تعلیمات مبارکہ ہیں، قرآن کریم کے کیا احکامات ہیں جو کہ براہ راست اللہ رب العزت کی جانب سے ہیں. سو ان سارے پہلوؤں پہ ہم انشاءاللہ آج کوشش کریں گے بات کریں اور تھوڑی سی جو فکر ہے اس کو ہم اپنے اندر پیدا کریں اور خود بھی اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں. ہمارے مہمانان گرامی، ہمارے ساتھی آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروفیسر ناصر محمود صاحب ایز یوزول ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ. آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ پروفیسر فہد علی کاظمی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ آج ان دیسی اوتار ہمارے سامنے. بہت شکریہ فہد بھائی، آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. کیا یہ صرف گرمی جو آج ہے مجھے محسوس ہوئی ہے آپ کو بھی ہوئی ہے؟ موسم از لائک کوائٹ چینج. میں یہ ہم آپ کے آنے سے پہلے بات کر رہے تھے. سو اس کا اثر روزے پہ بھی ہوتا ہے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ذرا اپنے آپ کو کول ڈاؤن رکھیے گا. اینڈ دین ارملا کا شعبہ. اچھا شعبہ ویسے میرا اکیلی کا نہیں ہے، سب اس شعبے کے کھانے کے لحاظ سے ہمارا بھی ہے ہاں لیکن احمد چونکہ ہمارے ساتھ کچن میں موجود ہے. احمد السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک اللہ کا شکر میں ٹھیک احمد ہوں. آپ کے مینیو میں کیا ہے آج مینیو میں پراٹھا رول ہے which is proudly invented by Pakistan. انوینٹڈ بائی پاکستان، میڈ ان پاکستان. Made in Pakistan. آج تو ٹیک اوے ہو سکتا ہے. جی جی. آج بات صاحب کا ٹیک اوے کریں گے. اور 1970s سے جو ہے اس کی شروعات ہوئی ہے. ٹھیک ہے، کراچی سے اس کی شروعات ہوئی ہے اور اب تک اس میں کافی جو ہے وہ چینجز آ چکی ہیں. کوئی بوٹی کے ساتھ بناتا ہے، کوئی کباب کے ساتھ بناتا ہے، کوئی گرل چکن کے ساتھ بناتا ہے، کوئی ملائی بوٹی کے ساتھ بناتا ہے. تو آج میرا کنٹریبیوشن یہ ہونے والا ہے کہ میں اس کو کس طریقے سے ہیلدی بنا سکوں کہ اس میں مایونیز کی جگہ ہم کیا ڈال سکتے ہیں. اوکے، سو یو آر گوئنگ ٹو میک اے ہیلدی رول پراٹھا. ایگزیکٹلی، ہیلدی پراٹھا رول جو ہے ہم وہ اس کو جتنا میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں ایز اے شیف تو میں آپ کو کنٹریبیوٹ کر کے دکھاؤں گا. ٹیسٹ کون سا یوز کریں گے آپ؟ آج چکن ہم یوز کریں گے. جی چکن ہم. اور یہ ٹریڈیشنلی جو بنایا جو کراچی میں آپ نے کہا 1970 میں شروع ہوا. سو کراچی والوں ایٹ لیسٹ ایک کوزین کا تو آپ کے پاس سرٹیفکیشن ہے کہ کراچی میڈ ہے، پاکستان میڈ ہے. یہ کس چیز کے ساتھ، کس قسم کے چکن کے ساتھ شروع ہوا تھا؟ یہ دیکھیں یہ نا گرلڈ چکن کے ساتھ یوز ہوا شروع ہوا تھا جو کوئلے کے اوپر بنتا تھا. اور اس کے ساتھ جو پراٹھا تھا وہ ان کا بڑا کافی فرائیڈ پراٹھا، لچھے والا فرائیڈ، کافی آئل کے اندر اس کو فرائی کرتے ہوتے تھے. اور یہ وہاں سے انوینشن شروع ہوئی تھی. حافظ الرحمان صاحب ہیں، انہوں نے حبیب الرحمان صاحب انہوں نے یہ شروع کیا تھا. ایک بڑا جانی فیمس ریسٹورینٹ ہے وہاں کا، وہاں سے یہ شروع ہوا تھا. اسی کے ساتھ ساتھ یہ پھر آل اوور. اب ہم کراچی گئے تو ہم یہ والا ضرور ٹرائی کریں گے. احمد یو کیپ اپ یور ورک ود یور ورک اور ہم واپس آئیں گے احمد کی طرف. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. بالکل ٹاپک کی جانب آتے ہیں. فہد صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. فہد صاحب والدین کے حوالے سے آج ہمارا ٹاپک ہے اور ہم سب کہیں نہ کہیں والدین کی اہمیت، ان کے حوالے سے، ان کا سایہ ہمارے سر پر ہونے کے حوالے سے اب بات بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں. لیکن جو والدین کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے یا رشتہ ہوتا ہے، کیا ہم اس کا حق ادا کرتے ہیں اپنی زندگی میں؟ ہائے ہائے اللہ اکبر، کتنا بڑا آپ نے سوال پوچھ لیا ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی بچہ یہ کلیم کر سکتا ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کا حق ادا اس نے کیا کبھی. ارے وہ ہماری ریلیجس ٹریڈیشنز کے اندر یہ ٹریڈیشن ہے کہ ایک صاحب نے یہ سوچا کہ میں اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے، بیمار تھیں، معذور تھیں، تو میں ان کو عمرہ کراؤں یا حج کراؤں اور طواف کرواؤں اور بیت اللہ کا وہ سارا معاملہ. انہوں نے وہ سارے ریچولز کیے اپنی والدہ کے ساتھ، ان کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے وہ سارا انہوں نے مطاف کے طواف کرایا، حج کے دیگر ایلیمنٹس کرائے. اور دل میں یہ خیال آیا کہ شاید میں نے اپنی ماں کا جو ہے حق ادا کر دیا. اللہ اکبر. تو ان کو یہ بتایا گیا کہ وہ ماں کی وہ جو ایک رات تھی نا جب تم چھوٹے بچے تھے،
اور تم نے بستر کو گندا کیا اور ماں نے تمہیں اپنے سینے پہ اٹھایا اور سردیوں کی سرد راتیں تھیں اور ماں اس گیلے بستر پر پوری رات رہی اور تمہیں اپنے سینے پہ رکھا کہ تمہیں سردی نہ لگے, ٹھنڈ نہ لگے, تم تو اس رات کا بھی حق ادا نہیں کر سکے. مطلب ہم جو مرضی کر لیں, یہ ریلیشن شپ ہی ایسا ہے, یہ اتنا سیکریڈ ریلیشن شپ ہے, اس میں اتنے سیکریفائسز ہیں, اتنا ایثار ہے اس کے اندر کہ آپ اپنے پیرنٹس کا مطلب اتنے معاملات ہیں, شاید ہم ان کو پبلکلی اس طرح آرٹیکولیٹ بھی نہیں کر سکتے, لیکن وہ ایسے معاملات ہیں. ہماری ماں جو ہمیں جنم دیتی ہے وہی ہم وہ اس پروسیس میں میرا خیال ہے کہ ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے, اور ماؤں کو سلام ہے اسی لیے, اور ان کے قدموں تلے جنت ہے. اور والد جو ہے میرا خیال ہے سائلنٹ ہیرو ہے ہمارا. ہم اپنے باپ کو نا وہ کریڈٹ نہیں دیتے جو وہ ڈیزرو کرتا ہے. وہ 4 محاذوں کے اوپر جنگ لڑ رہا ہے, وہ اپنے ان لاز کو بھی راضی کر رہا ہے, اپنی زوجہ کو بھی راضی کر رہا ہے, اپنے بچوں کے لیے بھی ہے, اور باہر کی وہ علیحدہ لڑائی ہے اس کی. 9 to 5 یا 9 to 5 اب کہاں ہے, اب تو پتہ نہیں 9 to 9 بس گھر سے جانے کے ٹائم میں واپس آنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے. تو ہم اپنے پیرنٹس کا حق بالکل بھی ادا نہیں کر سکتے, کوئی شخص بھی یہ کلیم نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت نے قرآن میں جہاں اپنا ذکر کیا اور کہا کہ میرے احسان مند رہو, میرے شکر گزار رہو, تو پیرنٹس کا بھی ذکر کیا کہ اپنے والدین کے بھی تم شکر گزار رہو. مطلب رب العزت تو انکمپیریبل ہے, رب العزت تو وحدہ لا شریک ہے, اس کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. لیکن پیرنٹس کا رول اتنا بڑا ہے کہ رب العزت نے اس رول کو ریکگنائز کیا. واہ واہ. اچھا, یہ جو اظہار تشکر کا سلسلہ ہے پروفیسر صاحب, یہ سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, یہ بیسیکلی شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ ایک تو ہم بینگ میچور پیپل اس پہ بات کر رہے ہیں, پڑھے لکھے ہونے کے بعد اس کو سمجھ کے بات کر رہے ہیں. اس کا تعلق کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ اس تربیت سے بھی تو ہے کہ والدین نے اپنے بچوں کا براٹ اپ ایسے کیا, یا بچوں نے گرو ہوتے ہوئے اپنے والدین کا ایسا رویہ اپنے والدین سے دیکھا کہ وہ ان کے اندر ایک چیز آئی اور وہ پھر آگے چلتی رہی, جو ہمارا ایک فیملی سسٹم بھی ہے. کیا یہ واقعی وہیں سے شروع ہوتا ہے یا نہیں؟ مجھ پہ بطور مسلمان یہ ذمہ داری ہے کہ جب میں اس عمر کو پہنچوں, میں پڑھوں, سمجھوں اور پھر اس پہ عمل شروع کروں. بیسک یونٹ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے سوال بہت ہی اہم کر دیا اور اس کی ایک شکل بدل دی. والدین کی حقوق سے فرائض کی طرف آپ نکلنے لگے. پہلے ہم بات حقوق کی کر لیتے ہیں. والدین کو ذرا پوری طرح ان کے حقوق کی بات کریں کہ جو ہمارے اوپر فرض ہے. آگے والدین کی ذمہ داریوں پر بھی آتے ہیں. آپ کا سوال دراصل والدین کی ذمہ داریوں کے ساتھ متعلق ہے, وہ بھی بہت اہم ہے, بہت ضروری ہے. اولاد کو جنتی بنانے میں والدین کا کردار ہے, اور والدین سے پوچھا جائے گا, اور والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کی اولاد جنتی بنے. اس لیے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کا معنی یہی ہے کہ ماں کے لیے بہت آسان ہے کہ اپنی اولاد کو جنتی بنا دے. جو ماں اپنی اولاد کو جنتی بنانے کی محنت نہیں کرتی, اولاد دوزخی بن جاتی ہے. اور اگر اولاد پر محنت نہ کریں, کوئی بھی کہیں بھی بچوں پر اگر ان کو جنتی بنانے کی, نیک بنانے کی, قابل بنانے کی اگر محنت نہ کریں تو خود بخود وہ گناہگار بن جاتے ہیں. گناہگار بنانے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی. لیکن پہلے ہم ان کے حقوق کی جب بات کریں تو شاہ جی نے جہاں سے بات چھوڑی اور جس طرف اشارہ کیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جہاں بھی اپنی عبادت کا ذکر کیا, معاً بات جوڑ کے والدین کا ذکر کر دیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, کہ تمہارے والدین, تمہارے رب نے فیصلہ کیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے. سورہ لقمان میں فرمایا انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ, میرا شکریہ ادا کرو, اپنے والدین کے شکریہ ادا کرو. اور والدین کی فرما برداری کس حد تک ہے, قرآن پاک نے انتہا کر دی. عمران بھائی, اس پر آپ سمجھے کہ بات ختم ہو جاتی ہے. سورہ لقمان میں وہ ذکر آتا ہے, دراصل وہ یہ تھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ مشرکہ تھیں, شرک کرتی تھیں. سعد بن ابی وقاص مسلمان ہو گئے. جب یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے ماموں بھی لگتے ہیں, وہ خاتون حضور علیہ السلام کی سسٹر لگتی ہے رشتے میں. اچھا, انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور وہ ضد کر گئیں اور اپنے بیٹے کو کہنے لگے کہ کفر کی طرف واپس آؤ کفر کی طرف. تم کہتے ہو کہ میرا اسلام مجھے کہتا ہے کہ والدین کی خدمت کرو, تمہارا قرآن تمہیں کہتا ہے کہ والدین کی بات مانو, تو پھر تمہیں واپس آنا پڑے گا, ورنہ میں کچھ کھاؤں گی نہیں, کچھ پیوں گی نہیں, اور میں ایسی بھوکی رہوں گی. 3 دن بھوکی رہی, بے ہوش ہو گئی. آپ کے لیے مسئلہ بن گیا سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ میں کیا کروں ان کے لیے. ان کے دوسرے بیٹے نے کوئی کھلا دیا, پلا دیا, ہوش میں آئیں. تو قرآن مجید نے کہا, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا, لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا, اگر وہ تمہیں مجبور کرے کہ میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ کسی کو,
تو پھر ان کی بات نہ ماننا، ان کی اطاعت نہ کرنا. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اس کے باوجود ان کے ساتھ دنیا میں حسن سلوک جاری رکھنا ہے. مشرک ہیں، شرک پر مجبور کرتے ہیں، شرک کی بات نہیں مانی جا شرک پہ مت آؤ لیکن حسن سلوک کا معاملہ نہیں چھوڑنا. علماء نے اس میں لکھا کہ اگر والدین مشرک ہیں اور بت پرست ہیں، اور اگر والدین اولاد سے کہیں کہ ہمیں ہمارے بت خانے لے جاؤ، تو نہ لے کے جائے، چونکہ یہ شرک میں اور ان کی بت پرستی میں ان کی مدد ہے، بت پرستی کے لیے نہ لے جائے. لیکن اگر کسی طریقے سے والدین وہاں چلے گئے، انہوں نے بت پرستی کر لی، اب واپس گھر آنا چاہتے ہیں اور وہ پیغام بھیجا کہ میرے بیٹے سے کہو کہ ہمیں آ کر لے جائے، مسجد میں بیٹھا عبادت کے انتظار میں، تب بھی جا کے والدین کو پہلے گھر پہنچانا ضروری ہے، کیونکہ اب انہوں نے کر لیا. تو ان کے حقوق کا تو یہ بے شمار ایک سلسلہ ہے جو قرآن پاک نے اس چیز کا ذکر کیا کہ انہوں نے، تمہاری ماں نے وہنن علی وہنن. ویسے مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی آن دا لائٹر نوٹ، شاہ جی کہہ رہے تھے کہ وہ والدہ سردیوں کی رات بستر خراب ہو گیا، تو اب پیمپر ہونے کے بعد تو یہ سہولت ماؤں کے پاس اب تو ٹھیک ہو گیا. گفتگو ہم کریں گے، ٹاپک کے حوالے سے ہم بات کریں، والدین کی عظمت پہ ہم بات کریں. ہم ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے خیر رمضان. خیر رمضان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. امید ہے ہماری خواتین اس وقت مصروف ہیں، مصروف عمل ہیں کچن کے اندر. بڑا مشکل ہو جاتا ہے اتنی گرمی کے اندر کام کرنا. سو میں اکثر رمضان کے اندر یہ میسج مرد حضرات کو دیتا ہوں کہ پلیز ضرور سراہا کریں اپنی خواتین کو. ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ایک وہ محنت کرتی ہیں اور پھر جب ہم کھانے بیٹھتے ہیں تو نقائص نکالنا شروع کر دیتے ہیں. ہیلپ بھی کر دیں. ہاں ہیلپ بھی کر دیں تو اچھی بات ہے. ارملہ ایک قدم آگے چلی گئی ہیں، بالکل ٹھیک ہے. ہیلپ بھی کر دیں، اٹھ کے پانی کا جگ رکھ دیں، اگر پلیٹیں رکھ دیں، کوئی ہارم نہیں ہے. بالکل. اور آپ متفق ہیں پروفیسر صاحب اس بات سے؟ میں تو ایسے کرتا بھی ہوں. آپ تو کرتے بھی. آپ ایگزامپل سیٹ کرتے ہیں. فہد بھائی خاموش ہیں. فہد بھائی نہیں میں بھی کرتا ہوں. لگتا ہے میرے والے طبقے سے صرف کھانے والے. میں آپ کو بتاؤں جی، یہ بات ٹھیک ہے. مجھے احساس ہوا ہم ایک عرصہ ناسمجھی میں والدین کے ساتھ جب ہم کرتے ہیں، مثلا والدہ کو اتنے دوستوں کو ہم گھر لے گئے، کھانا ہے، ماں کھانا پکاتی ہیں بیچاری، بتاتی بھی نہیں، تکلیف ہے، دکھ ہے، بیماری ہے، سر درد ہے، لیکن بتاتی نہیں ہے، ساری خدمت کیے جاتے ہیں. اچھا میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ خواتین کو ایٹ لیسٹ آپ نے یہ بات صحیح کی ہے کہ سراہ دیں، ان کی اپریسیشن، تعریف تو کریں. ہاں اپریسیشن کر دیں کہ جس بندے نے اتنا آپ کے لیے پکایا، اتنی محنت کی، خاص طور پر اس گرمی میں کچن کے اندر کھڑا ہونا، 15-20 منٹ کھڑا ہو کر تو دیکھے کوئی انسان وہاں گرمی میں سارا کچھ، جب اس کو آپ دیکھتے ہیں تو بہت بڑی قربانی ہے، بہت بڑی قربانی ہے. تو سراہنا چاہیے. اور جوائنٹ فیملیز کے اندر تو بہت زیادہ ہوتا ہے یہ سرگرمی کچن کی جو بہت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے چلیں لیٹس گیٹ بیک ٹو آور ٹاپک. ہم اس سے پہلے والدین کے حقوق اور فرائض کی بات کرتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں ذرا چلیں یہ بھی اسی سے متعلق ہی ہے، تھوڑا سا اس سے لنک کریں کہ اس عہد حاضر کے اندر بہت سارے معاملات میں ہم اس لیے بھی قسمہ پرسی سے یا کنجوسی سے یا نالائقی سے کام لیتے ہیں چونکہ ہم کہتے ہیں کہ اب ہم مصروف بڑے ہو گئے ہیں، وقت نہیں ملتا. اکثر بچے جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کو باہر جابز کرنا پڑتی ہیں، پاس رکھ نہیں پاتے والدین کو. تو کیا یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ ہم ان کا خیال نہیں رکھ رہے یا اسلام اس میں کوئی لیوریج ہمیں دیتا ہے؟ اصل میں تو دیکھیں جہاں پر آپ کی مجبوری ہے، روزی روٹی بہت بنیادی ضرورت ہے، اگر آپ اس میں کوئی مجبور ہیں لیکن اس کے باوجود والدین کو تنہا نہ چھوڑیں، ان کے ساتھ رابطے میں رہیں، ان کی مالی ضروریات کو پورا کریں، ان کا خیال رکھیں. اگر وہ بیمار ہیں تو اپنی ہر ضرورت کو چھوڑ کر پہلے ان کی صحت کو پریورٹی ترجیح میں رکھیں. اور لیکن اب ہمارا جو مسئلہ بن گیا وہ یہ نہیں ہے جس طرف آپ جا رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم والدین کے پاس بیٹھے ہیں لیکن اپنے موبائل میں لگے ہوئے ہیں، اور پاس ہیں لیکن پاس نہیں. ہاں پاس ہونے کے باوجود جو پاس نہیں ہیں، والدین کی بات نہیں سنتے، والدین نے کسی کام کا کہا تو اس پر توجہ نہیں دیتے، والدین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خود سے ہم اس پر توجہ نہیں رکھتے کہ ان کی ضروریات کیا ہیں. اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والد کے بارے میں فرمایا، یہ شاہ جی نے درست جملہ بولا ہے کہ ایسا وہ ہیرو ہے کہ سائلنٹ ہیرو ہے. ہاں اسے اولاد کے ساتھ تھوڑی سختی بھی کرنی پڑتی ہے ان کی تربیت کے حوالے سے. اچھا وہ کھل کے پیار بھی نہیں کر سکتا، وہ ان کو حق بھی نہیں کر سکتا کہ کہیں ان کی تربیت کے حوالے سے ان کے ساتھ پیار کا اس طرح کا مظاہرہ نہیں کر پاتا جو رکھنا پڑتا ہے اسے. تو جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اولاد اس سے اتنے فاصلے پر ہی ہوتی ہے. ماں نے بھی ساری زندگی یہی کہا کہ تمہارا باپ آئے تو میں اسے بتاتی ہوں، تمہارے باپ کو بتاتی ہوں. وہ ایک ڈر خوف، ہاں وہ ڈر اور خوف کی کیفیت. والد بوڑھا ہو کے کیا یہ ٹرینڈ جو ہماری والداؤں کے، ہم سبھی تقریباً اسی جنریشن سے، آج کل تھوڑا سا تبدیل ہوا ہے لیکن ایسا ہی تھا کہ والد کا قد ایسا ہے کہ ان سے ڈرنا ہے اور وہ گھر آ گئے تو خاموشی ہے زیادہ تر. یہ ٹھیک ہے طریقہ کار یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں تھوڑا بدل ہونا چاہیے؟ ہم ٹھیک غلط جو بھی کہہ رہے ہیں اب بدل گیا، اب نہیں وہ رہ گیا. گاؤں دیہاتوں میں تو ایسا ہی ہے ابھی وہاں بھی کافی تبدیلی آ گئی، بہت بڑی حد تک تبدیلی آ گئی ہے. میں جب جاتا ہوں
دیکھتا ہوں تو اب والد اپنی اولاد کے ساتھ پیار کرتا ہے, والد اپنی اولاد کو اٹھاتا ہے, کھلاتا ہے, جو ایک اچھا عمل ہے, مطلب ایک بہتر چینج آیا آ گیا. اچھا فہد صاحب, ہم ماڈرن ایج کی بات کریں, اب چیزیں مختلف ظاہر چینج ہو رہی ہیں, جیسے فیض صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ شفٹ آ رہا ہے, بچوں کی ماں باپ کے ساتھ ایک دوستی ہے, دیگر فیکٹرز ہیں, لیکن اس میں پھر وہ تربیت کا ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے. جب زیادہ دوستی ہوتی ہے, زیادہ معاملات ہوتے ہیں, تو شاید ہماری جنریشن میں وہ چیزیں بڑی ڈفر کرتی تھیں. آج کل کے بچے اب انٹرپریٹ بہت ڈفرینٹ طریقے سے کرتے ہیں مختلف رویوں کو یا ایکشنز کو. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بہت عام سوال ہے. اصل میں یہ جو ہے نا رویہ کہ ہم نے ڈسٹنس کریٹ کرنا ہے, یہ اتنا اسلامی رویہ ہے نہیں ویسے. اچھا, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور کمپینین آف دا پروفٹ کی ہم اگر سیرت پڑھیں تو وہ جو پیرنٹس تھے وہ بچوں کے ساتھ بڑا فری فلوئنگ ڈائلاگ ہوتا تھا. میں بہت سی ایگزامپلس کوٹ کر سکتا ہوں. میں ابھی بلکہ کل ہی دیکھ رہا تھا کہ امام حسن کا حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ ڈائلاگ. امام حسن کا ایک موقف تھا, انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ کو پوری طرح سے آرٹیکولیٹ کیا کہ میرا یہ موقف ہے. حضرت علی المرتضیٰ نے اپنا بھی کیا. اب دونوں ہی اتنے ٹاورنگ ہیں اپنے اپنے لیولز پہ, لیکن باپ بیٹے کا رشتہ بھی ہے, لیکن ڈائلاگ بھی ہو رہا تھا. یعنی ہم جو یہ سمجھتے ہیں اسلام میں احترام کا مطلب سائلنس نہیں ہوتا. احترام اپنی جگہ ہے, ڈائلاگ کرنا, کانورزیشن کرنا, محبت کرنا, کانفلکٹ آنا ان چیزوں میں, کانفلکٹ بھی ایٹ ٹائمز آتا ہے, اس کو ہینڈل کرنا, کانفلکٹ کو مینج کرنا بنیادی طور پہ. یہ ہو ہی نہیں سکتا دو انڈیویجولز ہوں اور وہ بالکل آئیڈینٹیکل ہوں. بالکل ٹھیک. احترام, ادب, لو 100% کریں گے. دیٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ نے خوف کی فضا گھر میں پیدا کرنی ہے. خوف کی فضا کا اسلام کے اندر کوئی, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تو آتے ہیں تو اپنے بچوں کے ساتھ کیا ان کا بیہیویئر ہے, بی بی سیدہ کائنات کے ساتھ کیا بیہیویئر ہے, حسنین کریمین کے ساتھ کیا بیہیویئر ہے. یہ پیرنٹ ہوڈ ہی چل رہی ہے نا گھر کے اندر. کبھی ان کو چادر میں لے رہے ہیں, قرآن کی آیات بھی پڑھی جا رہی ہیں, تربیت بھی ہو رہی ہے. اور ایک کوئک بات میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں, اور یہ روحانی تھوڑی سی بات ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پہ تو بی بی آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا وصال ہو گیا, آپ ان کی قبر پہ حاضر ہوئے. وہ ایک بہت ہی دل کو چیرنے والی روایت ہے, آنسو آ جاتے ہیں جب ہم وہ پڑھتے ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح گئے. اس سے بھی بڑھ کے ان کی وہ والدہ جنہوں نے انہیں ریز کیا, فاطمہ بنت اسد, جی, زوجہ جناب سیدنا ابو طالب. جی. اب جب بی بی فاطمہ بنت اسد کا وصال ہوا ہے, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی ہے. یہ سنن نسائی کے اندر یہ لکھا ہوا ہے, جناب عمر فاروق اس کو روایت کرتے ہیں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا, جنازے میں 70 تکبیریں پڑھ دیں. 70 تکبیریں. قبر کے اندر خود لیٹے, اپنی چادر جو ہے بطور کفن جو ہے بی بی فاطمہ بنت اسد کو دی. حضرت عمر نے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ معاملہ کیا ہے؟ تو فرمایا میری ماں کے بعد ماں تھی اللہ, فاطمہ بنت اسد. خود کھانے کو چھوڑ دیتی تھی, اپنے بچوں کو کھانے سے روکتی تھی, مجھے کھلاتی تھی. تو اپنی قمیض پاک بطور کفن دی, اس قبر کے اندر لیٹے اور فرمایا اے قبر آسان ہو جا, میری ماں آ رہی ہے, اس کے استقبال کر. حدیث کا مفہوم ہے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہمارے لیے پرفیکٹ رول ماڈل ہے, اپنے ان پیرنٹس کے ساتھ جنہوں نے انہیں ریز کیا, جن میں فاطمہ بنت اسد شامل ہیں, ان کو اپنی مدر کہہ کے ساری زندگی پکارا اور وقت وصال یہ معاملہ کیا. یہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے, پروفٹ کو فالو کرنا ہے. بہت خوبصورت صلی اللہ علیہ وسلم, بہت خوبصورت مثال ہے. اور خاص طور پہ یہاں پہ جو سٹیپ مومز ہیں ان کے لیے بھی ایک مثال ہے کہ آپ نے اتنا اچھا رویہ رکھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, حقیقی ایمان نہ ہونے کے باوجود کہ انہوں نے اس حد تک جا کے اللہ رب العزت کے سامنے آپ کی بخشش کی درخواست کی. ہم ایک بریک لیتے ہیں اور اس سلسلے کو وہیں واپسی پہ جوڑیں گے. رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. والدین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور ہمارے پاس اب چونکہ اس بریک میں اتنا ہی حصہ ہے جس میں ہم گفتگو کریں گے. ہم چاہیں گے دونوں مہمانوں سے اس ٹاپک کو سم اپ کرائیں. فہد صاحب, والدین کے حوالے سے آج ہم نے بات کی اور جتنے اسپیکٹس کو ہم ڈسکس کر سکے, لیکن ضرور چاہیں گے کہ اس ٹاپک کو سم اپ کرتے ہوئے آج کل کی جنریشن کے حوالے سے اور والدین کا جو ان سے تعلق ہے اس پہ آپ ضرور کامنٹ کریں. میرا خیال ہے آج کل کی جنریشن بھی اور جو ہمارے لیے آئیڈیل ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, اس سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ والدین کے ساتھ ایک دوستانہ تعلق بھی ہونا چاہیے, دوستانہ رویہ. جہاں پہ آپ کی ایک ادب اور احترام کی بات ہے, وہاں پہ تھوڑی سی لائٹ ہارٹڈ کانورزیشن, گپ شپ,
ہارٹ ٹو ہارٹ ڈسکشن، ہارٹ ٹو ہارٹ ڈسکشن، کیونکہ آپ کے زندگی جب آپ بڑے ہوتے جائیں گے تو بہت سے معاملات ایسے ہوں گے کہ آپ باہر اپنے کانفیڈنٹس اور دوست بنائیں گے. اگر آپ کے اپنے پیرنٹس کے ساتھ بچپن سے ہی وہ تعلق ہے کہ آپ ان سے گفتگو کر سکتے ہیں، اپنی سیکرٹ شیئر کر سکتے ہیں، یو فیل ایزی، تو بہتر تربیت بھی ہو سکے گی. پیرنٹس بہتر گائیڈ بھی کر سکیں گے. بچہ جو بڑا ہوگا پیرنٹس بہتر گائیڈ کر سکیں گے. کمفرٹیبلٹی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ رہے گا ایک لیول. اچھا اس میں سب سے عام وہ نقطہ، میرے پاس وقت کم ہے لیکن بھائی صاحب اگر جتنا بھی ایکسپلین کر پائیں، جب رشتے ہوتے ہیں نا، شادیاں ہوتی ہیں بچوں کی، تو ادھر اکثر میں نے دیکھا ہے کہ یہ تعلقات گڑبڑ ہو جاتے ہیں، اصل میں آپ کو رستے اپنے ہو جاتے ہیں. تو اس پہ ذرا یہ جو فیملی سٹرکچر ہے مختصر صحیح نا میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں چھوٹا سا جب بچہ ہوتا ہے نا، اپنے والد کے پاس اٹھایا ہوا ہو، دنیا کا امیر ترین بندہ آ جائے بڑی سے بڑی گاڑی میں، لگژری میں، اس سے ہاتھ کرے گی تو بچہ اپنے والد کو نہیں چھوڑتا، اپنی ماں کو نہیں چھوڑتا، بے شک وہ جیسے بھی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ والدین پیچھے رہ جاتے ہیں اور بچے آگے نکل جاتے ہیں. والدین پیچھے رہ جاتے ہیں، والدین نے خود کو گروم نہیں کیا، والدین بس ان کو روزی روٹی میں اتنے پڑے رہے، اتنے مصروف ہو گئے بیچارے، اولاد کو آگے کر دیا. اولاد جب آگے نکلی تو جب رشتوں کا وقت آتا ہے تو اب والدین کو چاہیے کہ اولاد کو ساتھ ملا کر ان کی مرضی کے ساتھ یہ فیصلے کریں، ان پر فیصلہ نہ تھوپیں. انہوں نے زندگی گزارنی ہے، اور اگر ایک بچہ 25 پلس میں ہو گیا تو بہتر سوچ سکتا ہے، والدین کو اس کا ساتھ دینا چاہیے. اور اگر بالفرض والدین دیکھیں کوئی اتنی زیادہ غلطی کر رہا ہے تو سمجھائیں، لیکن سمجھانے کے بعد پھر اپنی اولاد کے ساتھ فاصلہ پیدا نہ کریں، کیونکہ اولاد نے ادھر ہی جانا ہے جہاں اب اس کا ذہن بن گیا ہے. تو آپ فاصلہ پیدا کرنے کی وجہ سے اس کو مزید تنہا کر دیں گے، مزید مشکلات کا شکار کر دیں گے، وہ آگے زیادہ غلطیوں میں نکل جائیں گے. ایسا ہی دونوں کی دونوں اطراف میں پریشانی ہو جاتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا مبارک طریقہ کار یہی ہے. آپ کو جب پیغام آیا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا اپنے چچا جان سے مشورہ کیا، انہوں نے اس کو انڈورس کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی ہوئی. اور نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ والد جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، اوسط باب الجنہ، رسول اللہ نے فرمایا ہے جنت کا درمیانہ دروازہ ہے. اب چاہو تو اسے توڑ دو، چاہو تو اسے باقی رکھو، اس کی حفاظت کرو. والدین ناراض ہونے کی صورت میں اللہ راضی نہیں ہوتا، نہ نمازیں قبول ہوتی ہیں، نہ ذکر اذکار قبول ہوتے ہیں. اگر ماں باپ ناراض ہیں تو انسان کی کوئی نیکی اس کے کام نہیں آتی. تو والدین چونکہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ احسان بندے پر ہے ہی اس کے ماں باپ کا، تو جب انسان اگر والدین کا شکر گزار نہیں ہوگا تو وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہے، کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی. اس لیے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں کبھی سستی نہ کرے انسان، ان کو خوش رکھے، ان کی ضروریات کو پورا کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. اور ان کے جن کے والدین رخصت ہو گئے وہ اپنے والدین کے دوستوں کا، ان کے رشتہ داروں کا خیال کرے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ایک شخص ملا، دیہاتی تھا، اسے اپنی سواری بھی دے دی، اپنا اسے امامہ شریف بھی دے دیا. کسی نے کہا یہ تھوڑے سے خوش ہو جاتا، آپ نے اس کے ساتھ اتنی نیکی کی. انہوں نے کہا اس کا باپ میرے باپ کا دوست تھا. تو یہ والدین کا خیال کرنا. لاسٹ منٹ 30 سیکنڈز میں اینی تھنگ دیٹ یو لائک ٹو ایڈ آن دس؟ نہیں، بہت امپورٹنٹ میرا خیال ہے آپ کی ٹرانسمیشن کے اندر آج ہم نے یہ نقطہ اٹھایا ہے، اور یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ چیزوں کے ریلیجس اور کنٹمپریری اینگلز دونوں ہی ہیں. جی. تو شادی کے بعد جو بیلنس آپ نے کریٹ کرنا ہے اولاد نے پیرنٹس کے ساتھ اور وائف کے ساتھ، یہ ایک بڑا پلسرات ہے. آپ کے پر وائف کے بھی حقوق ہیں، اسپاؤس کے بھی حقوق ہیں، اور پیرنٹس کے بھی حقوق ہیں. یہاں پہ اب آپ صحیح چیلنج شروع ہوتا ہے، آپ کتنا بیلنس رکھ پاتے ہیں. یہ ٹائٹ روپ واک ہے، اللہ کرے کہ ہم اس پہ کامیاب رہیں. کا بکرا پھر الٹیمیٹلی ہم ہی نے بننا ہے. بہت شکریہ فہد صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. فہد علی کاظمی، پروفیسر ناصر محمود ہمارے ساتھ موجود تھے. والدین کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے. ابھی ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے خیر رمضان. خیر رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. کچن میں ہمارے آج کھانا بن گیا ہے. آج خوشبو اتنی زیادہ اس لیے نہیں آئی کیونکہ احمد نے کیا بنایا ہے، پراٹھا رول بنا رہے تھے، تو اس کی خوشبو کیوں نہیں؟ احمد سے جانتے ہیں. احمد ریڈی ہو گئے آپ کے؟ بالکل ہمارا پراٹھا رول جو ہے وہ ریڈی ہو گیا. میں نے اس کو ریڈی ہو گئے، رول بھی کر لیے. آدھا کلو چکن میں ہم نے 4 رول جو ہیں وہ بنائے ہیں، اور آدھا کلو آٹے کے اندر. ٹھیک ہے، ایک تو پہلے بتانا چاہوں فوڈ اکانومی کے حساب سے بالکل جو ہے آدھا کلو چکن، آدھا کلو آٹا اور 4 رول ہم نے 4 بندے آپ جو ہے وہ. اور واہ، ریسیپی کارڈ بھی سامنے، ذرا ایکسپلین کیجئے کیسے بنایا آپ نے. اچھا، اب اس کے اندر جو ہم نے چکن کی میرینیشن کی ہے وہ دہی میں ہم نے چکن کو میرینیٹ کیا ہے. اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے، ایک تو کیلریز کم رہتی ہیں، آئل کے ساتھ جو ہے وہ آپ کیلریز زیادہ دے دیتے ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے، میرینیشن آف چکن میں میرینیشن آف چکن میں ہم نے یوز کیا ادرک لہسن کا پیسٹ، اسی کے ساتھ کوٹا دھنیا اور کوٹا زیرہ، اور اسی کے ساتھ بلیک پیپر اینڈ کٹی لال مرچیں.
وہ ہم نے وہ کیا، اور اس کے بعد میرینیٹ کرنے کے بعد چکن کو ہم نے ڈائریکٹ اس کو روسٹ کر لیا. آپ اس کو باربیکیو کر سکتے ہیں، اوون کے اندر پکا سکتے ہیں اور ایئر فرائی بھی کر سکتے ہیں. یہ تینوں پروسیجر سے آپ کا جو چکن ہے وہ ایک ہیلدی بنے گا، اور دوسری بات ہے اس پہ کیلریز کم ہوں گی. اب آج ہم آ جاتے ہیں پراٹھوں پہ. پراٹھوں کو میں نے میدے کے پراٹھے یوز کیے ہیں. آپ اس میں ہول ویٹ کا پراٹھا یوز کر سکتے ہیں یا ہول گرین آپ جو ہے آٹا یوز کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ان کو ہم نے آج ڈالڈا کے آلیو آئل میں پکایا ہے، جو کہ پچھلے 38 ایئر سے ہمارے ساتھ ہے. اور یہ دیکھیں، یہ ہمارا پراٹھا رول ہے. اس کے اندر جو میں نے سوس یوز کی ہے وہ بھی دہی بیس ہے. ٹھیک ہے، وہ چٹنی ہے، اور ہم کہتے ہیں انگلش میں ہم اس کو گریک یوگرٹ کہتے ہیں. ویسے چھنا ہوا پانی اس میں سے نکال لیا جاتا ہے، اور وہ دہی ہوتی ہے جو کافی گاڑھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ میں نے اس کے اندر رول کو موئسٹ کیا ہے، جس سے اس کے اندر شکل بھی دیکھ سکتے ہیں اف یو کین کٹ، تاکہ ہمیں لیئرز کا اندازہ ہو کہ کیسے بنی ہے. اوکے، ٹھیک ہے، ذرا زوم ان کریں نا جی، ایسے نہیں مزہ آ رہا ہمیں. اس کو جو میں نے موئسٹ کیا ہے وہ جو ہے یوگرٹ کی جو سوس ہے اس سے کی ہے، جس سے ایک کھٹاس بھی آ جاتی ہے مایونیز والی، اور دوسری یہ ہے کہ اس میں جو کیلریز کا ریشو ہے وہ کمپیریٹیولی ہاف سے بھی نیچے کا فرق ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اس کے ساتھ جو اس کی سوس ہے، ٹھیک ہے، اوکے. تو یہ آج ہمارا آج کی آن ایوریج ہم جو مارکیٹ سے رول پراٹھا رول وٹ ایور یو کال اٹ آپ کھاتے ہیں، اس سے ہاف سے بھی کم کیلوریز اس کے اندر ہیں. جی بالکل، جسٹ بیکاز آف دہی کا ایلیمنٹ، اور اس کے اندر جو میرینیشن، گوشت کی جو میرینیشن ہوتی ہے وہ آئل کا بالکل استعمال نہیں ہے، صرف دہی کا استعمال ہے. ٹھیک ہے، اس کے اپنے پانی میں ہی پکا ہے، اس کو ہم نے بالکل بھی آئل ٹچ نہیں کیا. زبردست زبردست. تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ پراٹھا رول ریڈی ہو گیا. اور اس میں آپ نے کچھ ویجیٹیبلز بھی ایڈ کیے ہیں؟ ویجیٹیبل ایگزیکٹلی، میں نے ویجیٹیبلز میں اس کے اندر پیاز اسٹیپل ہے، پیاز آپ نے کرنا ہی کرنا ہے ایڈ. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے آپ اپنی حساب سے سبزیاں اس میں جو بھی آپ ٹومیٹوز ایڈ کرنا چاہیں whatever you feel like. زبردست. تھینک یو ویری مچ احمد، بہت شکریہ، آپ نے اتنی اچھے پراٹھا رول بنا دیے. ہم آپ کو بتائیں گے کھا کر کہ کیسے بنے تھے. اسے شکل سے دیکھنے میں بہت اچھے لگ رہے ہیں. اور ہم نے لینی ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے خیر رمضان. خیر رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. آپ بات کریں گے جذبہ انسانیت سے سرشار مختلف تنظیموں کی. جب بھی ملک پر کوئی آفت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو یہ تنظیمیں اس میں پیش نظر آتی ہیں. کوئی ناگہانی آفت ہو، سیلاب ہو، زلزلہ ہو، کوئی بھی ایسا واقعہ ہو جہاں انسان کو ان کی ضرورت ہو، یہ تنظیمیں مختلف طور پر اپنے طور پر کام کرتی نظر آتی ہے. اور سب سے بڑھ کر جس تنظیم کے حوالے سے، جس ادارے کے حوالے سے ہم بات کرنے والے ہیں، وہ ہے الخدمت فاؤنڈیشن، جو کہ 1990 سے انسانیت کی خدمت میں پیش ہے. صحت کا شعبہ ہو، تعلیم کا شعبہ ہو، آفات سے بچاؤ ہو، صاف پانی پروگرام ہو، یتیم بچوں کی کفالت کا معاملہ ہو، الخدمت کی خدمات ملک بھر میں جو ہے وہ لاکھوں افراد اس سے مستفید ہو رہے ہیں. بالکل. اور اب جو تازہ ترین صورتحال ہے غزہ میں، اس میں 69 فلسطینیوں کے حوالے سے اگر میں کہوں پاکستان کی شاید واحد تنظیم ہے جو باقاعدہ طور پر بڑھ چڑھ کر اس کے لیے کام کر رہی ہے، تو وہ بھی الخدمت فاؤنڈیشن ہی ہے. پھر ترکی کا زلزلہ ہو، دیگر زلزلہ جات ہوں، سیلاب ہوں، الخدمت کا نام ہم سب جانتے ہیں. اور ہماری رمضان ٹرانسمیشن خیر رمضان کے اندر بھی ایک سلسلہ لازمی ہوتا ہے کہ ہم ایک دن الخدمت فاؤنڈیشن کی خدمات کے حوالے سے اور ان کے میکینزم کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور پھر آپ کی توجہ دلاتے ہیں، کیونکہ آپ کی بہت ساری سپورٹ سے ہی الخدمت فاؤنڈیشن کے بہت سارے کام جو وہ لوگوں کی فلاح کے لیے کرتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں. ہمارے ساتھ آج سید وقاص جعفری صاحب موجود ہیں. آپ سیکریٹری جنرل ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے. آپ پہلے بھی ان سے ہمارے پروگرام میں مل چکے ہیں. ہم نے آج ان کو مدعو کیا کہ ان سے ذرا تازہ ترین جو اس وقت پروجیکٹس ہیں اس کے بارے میں بات کریں اور جو بھی سروسز ہیں. سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. آپ کیسے ہیں؟ رمضان بہت مبارک. الحمدللہ ٹھیک گزرا ہے آپ کا رمضان؟ ایک تو اب ہمیں معلوم ہے کہ کتنا مصروف عمل رہتی ہے الخدمت فاؤنڈیشن، لیکن ہم یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ ناظرین تک پہنچتی رہے گائے انفارمیشن. سب سے پہلے اس وقت جو سب سے اہم چیپٹر ہے، اور ہمیں بھی معلوم ہے آپ کائرو میں ریسنٹلی تھے، ہمیں پتہ چلا، اور جو غزہ کے اندر صورتحال ہے اس میں آپ لوگ کیا میکینزم آپ نے بنایا ہے؟ وہاں پہ تو کچھ پہنچ نہیں سک پا رہا ہے، تو آپ کیسے کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں تک غزہ کے بچوں تک، عورتوں تک؟ یہ سب سے پہلے تو میں ایکسپریس کا بہت ہی ممنون ہوں کہ رمضان کی اس بہت ہی بابرکت ٹرانسمیشن کے اندر آپ نے الخدمت کو دعوت بھی دی اور مجھے موقع دیا کہ میں الخدمت کی سرگرمیوں کے حوالے سے واقف کر سکوں. اس وقت الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن اب تک 1 ارب اور 60 کروڑ روپے کی امداد پہنچا چکی ہے، اور یہ باقاعدہ غزہ کے اندر پہنچ چکی ہے. ہم نے پاکستان سے NDM میں، پاکستان ایئر فورس اور وزارت خارجہ کے تعاون میں تقریباً 6
ہوائی جہازوں کے ذریعے سے اور ایک بحری جہاز. یہ امداد یہاں سے پاکستان سے گئی ہے. اور دوسری طرف سے ہم نے یہ دیکھا کہ قاہرہ جو واحدی زمینی راستہ ہے غزہ تک پہنچنے کا، وہاں ہم نے کیمپ آفس دسمبر میں قائم کر دیا تھا. وہاں ہمارا باقاعدہ آفس موجود ہے، وہاں ہم نے ویئر ہاؤس لیے ہوئے ہیں اور وہیں سے بلک پرچیزنگ کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ جو یہ جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں اور یہ جو فوری ضروریات کی ہیں، جس میں کپڑے بھی ہیں، جس میں ادویات بھی ہیں، تو یہ الحمدللہ ہم وہاں سے فراہم کر رہے ہیں. تو یوں سمجھ لیجئے کہ جو ایک بہت بڑا اعتماد کیا تھا پاکستانیوں نے الخدمت فاؤنڈیشن کے اوپر، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان اور قاہرہ دونوں طرف سے، اور صرف ایک دائرے میں نہیں کر رہے ہم، ایک طرف تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ امدادی سامان وہاں پہنچے، ادویات، بچوں کی ضروریات، بلکہ آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ کینیڈا، یو کے اور یو ایس اے سے جو پاکستانی ڈاکٹر وہاں پہنچے ہیں، جنہوں نے غزہ کے اندر جو ہے کہ یو این مشن کے ساتھ مل کر کام کیا، انہوں نے باقاعدہ تصدیق کی اور وہ فوٹیج موجود ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جگہ جگہ ہمیں غزہ کے اندر الخدمت کا سامان جو خواتین کے لیے، بچوں کے لیے ہمیں دیکھا. ڈیفینیٹلی یہ تو بڑی قابل تعریف بات ہے بھی، کیونکہ ہم جانتے ہیں جہاں پہ غزہ کے اندر بہت سارے چیلنجز ہیں، امداد کا پہنچنا، وہاں لوگوں تک صحیح طریقے سے پہنچنا. اب جعفری صاحب یہ بھی بتائیے گا چیلنجز کیا رہے ہیں؟ اوبویسلی امداد کو یہاں سے بھیجنا، جیسے دیگر ممالک کی ہم بات کریں، وہ کافی مشکلات کا شکار رہے ہیں. الخدمت نے کیا میکینزم کے تھرو یہاں پہ امداد بھجوائی ہے تاکہ وہ صحیح لوگوں تک صحیح وقت؟ جی سب سے پہلے تو الخدمت نے ظاہر ہے جو کمپلائنس ہے کہ چاہے وہ پاکستان کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان کے اداروں کے ساتھ اور چاہے مصر کے اندر، یعنی مصر کے اندر بھی باقاعدہ ہم ایجپشین ریڈ کریسنٹ اور جو فلسطینی ریڈ کریسنٹ ہے ہم ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ الخدمت کی اس وار سے پہلے اس کے پارٹنر موجود تھے اندر غزہ کے اندر. ہم بقرعید کے موقع پر قربانی، رمضان کے موقع کے اوپر، اس طرح ہیلتھ کے موقع کے اوپر بھی ہم ان کے ساتھ تعاون کرتے رہے ہیں. تو الحمدللہ یہ پارٹنرشپ جو ہے ہمیں یہ موقع فراہم کر رہی ہے کہ ہم بہت ہی صحیح وقت پر اور صحیح جگہ پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ چیلنج ضرور موجود ہے کہ جنگ بندی نہ ہونے کے سبب جو ہے کہ جو فریکوینسی ہونی چاہیے مدد پہنچنے کی وہ نہیں. لیکن آپ کی ایک تو آپ کی کوشش یقینی طور پہ، اور دوسرا یہ کہ کم از کم پاکستانی عوام کے پاس ایک پلیٹ فارم ایسا ضرور موجود ہے جس میں وہ براہ راست جس میں شامل ہو کے غزہ کو سپورٹ یا ان کے بچوں کو کر سکتے ہیں. اچھا یہ تو چلیں ایک پروجیکٹ کی بات ہو گئی. یتیمہ جو یتیم بچے ہیں ایک بہت بڑا سیکشن ہے آپ کا جو اس کے اوپر بھی کام کریں، ان بچوں کی کفالت ہو رہی ہے. میں چاہتا ہوں آپ فردر بھی ایلیبریٹ کریں. ایک تو یتیموں کے حوالے سے ہم بات کریں اور دیگر بھی جو آپ کے سیکشنز ہیں، اور پھر رمضان میں خاص طور پہ چونکہ لوگ صدقات، زکوٰۃ کا بھی مہینہ ہے، لوگوں کی ٹینڈنسی بڑھ جاتی ہے، تو اس کانٹیکس میں بھی الخدمت کی کیا سگنیفیکنس؟ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت پاکستان میں کوئی 45 لاکھ یتامہ موجود ہے آرفنس، یعنی ایک بڑی اماؤنٹ موجود ہے. اور سچی بات ہے کہ ہم یہ 2 دن بعد 15 رمضان کو عالم اسلام میں عالمی سطح پر الخدمت کے انیشیٹو پر یہ طے کیا ہے کہ ہم عالمی یوم یتامہ منائیں گے. ٹھیک ہے. اور پورے پاکستان میں نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے اندر 15 رمضان کو جو ہے یتیموں کے ساتھ محبت کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے. اور یہ تقریبات ایوان صدر میں منعقد ہوتی ہے اور گورنر ہاؤسز کے اندر منعقد ہوتی ہے اور مختلف مقامات پر لوگ کر رہے ہیں. اس وقت آج کی تاریخ میں الخدمت تقریباً مل ملا کر کوئی 30,000 بچوں کی کفالت کر رہی ہے. 30,000. اچھا ان میں سے 27,000 بچے تو وہ ہیں کہ جو اپنی ماؤں کے ساتھ ہیں. ہم ان ظاہر ماؤں کی شفقت کا کوئی متبادل نہیں ہے. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ماؤں کے ساتھ رہیں، لیکن جو بھی ان کی ضروریات ہیں وہ ہم ان کو فراہم کریں. تو الحمدللہ اس میں تعلیم ہے، اس میں ان کے کپڑے ہیں، حتیٰ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی مائیں بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، ان کے ساتھ جو تعاون ہو سکتا ہے. تو یہ 27,000 بچے تو یہ ہیں. اس کے ساتھ ہم نے ایک اور ماڈل بنایا کہ باوجود اگر ان کے والدین میں سے یعنی کوئی بھی نہیں موجود تو پھر ہم نے جو ہے کہ آغوش ہومز، ہم نے اس کو آغوش ہوم کا نام دیا ہے کہ اس وقت ہمارے پاس 2,000 بچے ایسے ہیں کہ جو سٹیٹ آف دی آرٹ، میں بالکل اعتماد سے آپ سے کہوں گا اور آپ کو موقع ملے تو ضرور جائیے گا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرا بچہ جس سٹینڈرڈ آف لیونگ کو انجوائے کر رہا ہے اس سے بہتر ہم اپنے ان یتیم بچوں کو وہ دے رہے ہیں. اس وقت پاکستان میں 22 آغوش ہومز اس وقت جو چل رہے ہیں، جو آپ سمجھیں کہ سندھ سے لے کر بلوچستان تک اور پنجاب سے لے کر کے پی کے تک ہے. اور اس وقت تقریباً 10 آغوش ہومز اس وقت جو ہے کہ وہ انڈر کنسٹرکشن ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ 32 ہو جائیں گے. تو وہ بچے کہ جن کو ہم گھروں سے لا سکتے ہیں ان کو جو ہے کہ 24 آورز تعلیم بھی، تربیت بھی، کھیل بھی، ساری چیزیں ان کو فراہم کریں. تو گویا یہ آغوش، گویا کہ ہم کوشش کریں کہ ایک طرف بچوں کی کفالت کریں، دوسری طرف معاشرے کے اندر یہ احساس ذمہ داری پیدا کریں کہ پورا معاشرہ مل کر ان بچوں کی کفالت. زبردست. آغوش آپ نے اپنے پروجیکٹ کے حوالے سے بات کی، ہمیں چانس ملا ہے کہ ہماری ٹیم نے اس کو کور بھی کیا اور ہم آن اینڈ آف دیکھتے بھی رہے ہیں ٹی وی اسکرینس کے اوپر. اچھا اب چیلنجز کی بھی تو ہم نے بات کی، لیکن ساتھ ساتھ والنٹیئرس کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے جو الخدمت کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. اور
اس کے بعد پھر جو رمضان کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ صدقات ہو عطیات ہو لوگ پریفر کرتے ہیں، اس کے لیے آپ لوگوں نے اوبیسلی لوگوں کا ایک کیٹیگری ہوتی ہے جی ہماری زکوٰۃ صحیح پہ یہاں پر پہنچے یا ان لوگوں پہ استعمال ہو، اس کا کیا نیٹ ورک؟ جی ایک تو یہ کہ اس وقت آج کی تاریخ میں 67,000 یہ ہمارے والنٹیئرز ہیں پورے پاکستان کے اندر. یعنی الخدمت فاؤنڈیشن کی ایک بڑی اسٹرینتھ یہ ہے کہ آپ یو نیم اٹ یو فائنڈ اٹ، کہ آپ پاکستان میں کسی بھی جگہ کے متعلق آپ کہتے ہیں کہ تعلیم کا، صحت کا، ڈیزاسٹر کا اور جو ہے کہ مواخات کا، تو الحمدللہ ہر جگہ پر ہمارا والنٹیئر موجود ہے. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ اگلے 5 سالوں کے اندر ہم 1 ملین 10 لاکھ جو ہے کہ گرلز اور بوائز جو یونیورسٹی کے ہیں، یونیورسٹی سے باہر کے ہیں، کالجز کے ہیں، ہم ان کو جو ہے کہ رجسٹر کر رہے ہیں، تاکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو دنیا کی 5ویں بڑی آبادی ہے، پاکستان کے جہاں 63% جو ہے کہ آبادی 30 سال سے کم عمر کی ہے، یعنی 30 سال سے کم عمر کی 63% آبادی موجود ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان نوجوانوں کو پاکستان کے لیے موٹیویٹ کریں، موبلائز کریں. تو یہ وہ ساری کی ساری صورتحال ہے. تو الحمدللہ یہ نوجوان ایک طرف جو ہے اس وقت آپ کو پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں آسان افطار کے نام پر یہ چوک و چوراہوں میں لوگوں کو افطار دے رہے ہیں. دوسری طرف جو ہے کہ پلانٹیشن ڈرائیو اس وقت جو ہے کہ پورے پاکستان میں ابھی 2 دن پہلے ہم نے لاہور میں 10 لاکھ پودے لگانے کا طے کیا ہے. یعنی لاہور میں یونیورسٹی کے تعاون کے ساتھ اور NGOs کے تعاون کے ساتھ ہم 10 لاکھ پودے انشاءاللہ اگلے 1 سال کے اندر صرف لاہور کے اندر لگائیں گے اور اس طرح پورے پاکستان میں. تو اس وقت جو ہے کہ میں اپنے تمام سامعین سے، ناظرین سے، ایکسپرٹ کی وساطت سے یہ درخواست کروں گا کہ ابھی 2 دن پہلے عالمی یوم آب تھا. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں پانی کا کرائسس دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے. نہ صرف یہ کہ پانی نیچے ہے، اس کی ایکسیس مشکل ہوتی جا رہی ہے، دوسری طرف کنٹیمنیٹڈ واٹر، آلودہ پانی ہے، تیسری طرف یہ ہے کہ جتنی بیماریاں اس کی بڑی سبب جو ہے یہ پانی آلودہ پانی ہے. ابھی ہم نے 2 دن پہلے پورے پاکستان کے اندر یہ کوشش کی ہے کہ لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس پیدا کی جائے. اس وقت جو ہے الخدمت کے جو پانی کے منصوبے ہیں روزانہ 56 لاکھ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے، زبردست. ان دی اینڈ آپ اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے ایک میسج دینا چاہیں لوگوں کو، خاص طور پہ زکوٰۃ، صدقات، عطیات؟ جی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈونرز نہیں چاہیے، ہمیں اونرز چاہیے. تو ڈونرز جو ہے یعنی اس وقت الحمدللہ الخدمت کو آپ کی جو محبت ملی ہے، پاکستانی کو جو محبت ملی ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. ترکیہ سے لے کر اور اپنا جو فلسطین تک، اور پاکستان میں آرفن سے لے کر اور ڈیزاسٹر تک ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو اون کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا سب کچھ ہمارے ساتھ. الخدمت کی بھی جو خدمت ہے اس کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے. ماشاءاللہ جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں آپ کے جذبے کے لیے، اس کی تقویت کے لیے ہماری بہت ساری دعائیں ہیں. اللہ ایسے ہی آپ کے جذبے جوان رکھے اور ایسے ہی الخدمت جو ہے مختلف شعبوں میں اپنی خدمات کا لوہا منواتا رہے. آپ کا بہت شکریہ سید وقاص جعفری، سیکریٹری جنرل الخدمت فاؤنڈیشن، فار بینگ ود اس. آپ خیر رمضان کے اندر الخدمت فاؤنڈیشن کے حوالے سے سیگمنٹ دیکھ رہے تھے. ہم نے ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک جی. پروگرام کا آخری حصہ انفیکٹ، اور امید ہے کہ آج کا ساتھ بھی ہمارا آپ کے ساتھ بہت اچھا رہا ہوگا. ہم نے کوشش یہی کی ہے اور ہمیشہ کوشش کرتے ہیں، لیکن آج بھی کی ہے، خاص طور پہ یہ جو والدین کے حوالے سے اولاد اور والدین کا تعلق ہے، اس پہ نہ صرف مفصل گفتگو کی جائے بلکہ کچھ ایسے پہلو بھی سامنے لائے جائیں جس کے سامنے آنے کے بعد ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ یہ سوچیں کہ کیا ان کا اپنے والدین کے ساتھ رویہ ٹھیک ہے یا نہیں، یا اس پہ ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. اور یقینی طور پہ والدین کا احسان تو ہم چکا نہیں سکتے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو اللہ سب کے والدین اگر حیات ہیں تو انہیں زندگی دے، اور اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے ہماری دعائیں مغفرت ہے. اس کے ساتھ ہی اپنا سیگمنٹ آپ کو دکھائیں گے. عظیم مسلمان سائنسدان ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے، اور آج عبداللہ محمد بن موسیٰ الخوارزمی جو سائنٹسٹ ہیں ان کے بارے میں پروگرام کے آخر میں بات ہو رہی ہے. آپ سیگمنٹ دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اجازت لیں گے آپ سے ہماری ملاقات ہوگی اب کل. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں مسلمان سائنسدان. مسلمان عظیم سائنسدان جنہوں نے 2 سے 3 صدیاں جو ہیں، جس کو ہم سنہری دور کہتے ہیں، اس میں وہ چھائے رہے، ایسا تحقیقی کام کیا جو بعد میں معاون ثابت ہوا. آج ہم جو جتنی ترقی دیکھتے ہیں اس کے بہت سارے جو سورسز ہیں وہ انہی 2 اور 3 صدیوں کے درمیان جا کے ہمیں ملتے ہیں. محمد بن موسیٰ الخوارزمی، بہت بڑا نام، اور ان کا مکمل نام جو ہے وہ عبداللہ محمد بن موسیٰ الخوارزمی ہے. پیدائش 780 عیسوی میں ہے اور ان کی جو وفات ہے وہ 850 عیسوی میں ہوئی. سائنسی شعبہ جو ہے ان کا آپ جانتے ہیں، ریاضی، فلکیات، جغرافیہ، اور ان شعبوں کے اندر انہوں نے کیا کمالات دکھائے ہیں. پورا یورپ اور جتنا بھی ویسٹ ہے
وہ بھی اس کا معترف ہے الخوارزمی کا. اہم سائنسی تصانیف جو ہیں وہ ایک تو بہت ہی مشہور کتاب ہے الجبر والمقابلہ، اور وہ عہد عباسیہ کے فارسی ریاضی دان، ماہر فلکیات اور جغرافیہ دان تھے. وہ 780 کے قریب خوارزم میں پیدا ہوئے. ان کی ابتدائی زندگی کے حالات معلوم نہیں ہیں، لیکن حتیٰ کہ ان کی تاریخی پیدائش اور تاریخی وفات کے بارے میں بھی مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے. لیکن الخوارزمی کا اگر ویسے آپ قد دیکھیں، نام دیکھیں، کتنا بڑا نام ہے، لیکن ان معاملات میں کچھ اختلاف ہے. ایگزیکٹلی ہمیں نہیں معلوم کہ ان کی تاریخی پیدائش اور تاریخی وفات کیا تھی. عباسی خلیفہ جو تھے مامون الرشید، ان کا دور بغداد میں سائنسی ترقی کا جو سنہری ترین دور اگر کہا جائے تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا، وہ سنہری ترین دور تھا. خلیفہ مامون بیسیکلی اہل علم کے بڑے قدردان تھے، اور وہ دنیا بھر سے چن چن کر علماء اور ماہرین کو اپنے دربار میں بلاتے اور ان کو مناسب سہولیات مہیا کر کے علمی اور تحقیقی کاموں میں ان کی ہمت افزائی کرتے تھے. علمی کلچر تھا. بیت الحکمت انہی کے زمانہ خلافت میں قائم ہوا، جہاں اسلامی دنیا کے بہترین دماغ جو تھے وہ تحقیق میں مصروف رہتے تھے. کچھ عرصے میں ہی بیت الحکمت کی وہی حیثیت ہو گئی جو فی زمانہ اگر ہم اس کو مثال دیں تو شاید جو سائنس کی رائل سوسائٹی ہے اس سے دے سکتے ہیں. الخوارزمی اپنے وطن میں گمنامی کی زندگی گزار رہے تھے. ان کو مطالعہ کا یقیناً بہت شوق تھا. جو کتاب بھی ہاتھ لگتی اسے پڑھ ڈالتے. انہیں ہر طرح کی کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، ایک تو یہ بات تھی، اور دوسرا یہ کہ وہ فنی کتابوں میں زیادہ دلچسپی سے ان کو پڑھتے تھے، ان میں زیادہ دلچسپی لیتے تھے. 9ویں صدی عیسوی کے اوائل میں بیت الحکمت کی کشش ان کو بغداد میں کھینچ لائی. اچھا، یہ اکلوتے نہیں تھے جن کو یہ کشش کھینچ لائی. بیت الحکمت جو تھی اس کی شہرت جو تھی وہ ہر سو پھیلی ہوئی تھی، اور جتنے بھی لوگ تھے اہل علم تھے، جو بیت الحکمت کی رکنیت تھی وہ بہت بڑی چیز تھی. اور یہ ہی بیت الحکمت کی جو رکنیت کا شوق تھا یہ ان کے سر پہ بھی سوار تھا، اور وہ یہ ترکیبیں سوچتے رہتے تھے کہ کس طرح اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کریں. ایک دن ان کو ایک بڑا انتہائی اچھوتا خیال سوچا، اور انہوں نے علم ریاضی پر ایک تحقیقی مقالہ لکھنا شروع کیا. مقالہ تیار ہو گیا تو انہوں نے بیت الحکمت کو بھیج دیا. ان کے مقالے کے پہنچتی بیت الحکمت میں ایک جس کو کہتے ہیں کھلبلی مچ گئی. خوارزمی کو فوراً طلب کیا گیا، اور دارالحکومت کے ذہین ترین علماء کا ایک بورڈ بیٹھا اور ان سے اس مقالے کے بارے میں سوالات کیے گئے، اور آخر کار ان کو بیت الحکمت کی رکنیت دے دی گئی. وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے مقالہ لکھنے کا طریقہ نکالا. دنیا بھر کی یونیورسٹیز میں پی ایچ ڈی اور ایم فل کے آپ کو معلوم ہے نا کہ مقالہ لکھنا پڑتا ہے، اور ڈگری حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے. وہی طریقہ آج تک رائج ہے. اب الخوارزمی اس مقالے کے بعد گمنام نہیں رہے تھے. وہ مامون کے دربار کی ایک اہم ترین شخصیت بن گئے، خلیفہ کے منظور نظر بن گئے، اور مامون نے یونانی کتابوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اور ان کا ترجمہ کرنے کا کام ان کے سپرد کیا. اور یونانی جو ٹرانسلیشنز ہیں یا ترجمہ ہے یہ ان 200-300 سالوں میں کمال کام ہوا، جس نے بعد میں یہی جب ترجمہ جو ہے وہ یورپ پہنچتا ہے اور پھر وہاں پہ ایک بنیادیں فراہم کرتا ہے جو اب بعد میں ایک اقلیت پسندی یا ایک آپ سمجھیں کہ ایک ترقی کی جو روایت تھی اس کے حوالے سے ایک بہت ہی کمال بنیادیں اس نے فراہم کی. مامون کی بھی یہی کوشش ہوتی تھی کہ انہیں ہر وقت اپنے ساتھ رکھیں، اور وہ خوارزمی کی بے انتہا قدر و منزلت کرتے تھے. وہ ایک معتبر ماہر فلکیات، ریاضی دان اور تاریخ دان تھے، لیکن سائنس کی تاریخ میں ان کی اصل اہمیت ریاضی دان کی حیثیت سے ہے. مامون کی فرمائش پر انہوں نے ایک کتاب علم الحساب لکھی. اس کا موضوع تھا علم ہندسہ، اور اس میں ریاضی کے اہم نکات اور نئے اصول و قواعد پر بحث کی گئی. دوسری ان کی کتاب الجبر والمقابلہ جو کہ بہت ہی مشہور، وہ بھی مامون نے کہہ کر لکھوائی. علم الحساب کی طرح یہ کتاب بھی اپنی مثال آپ ہے، اور یہ الجبرہ کے علم کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے. اور اس کتاب کے حوالے سے خوارزمی کا متفقہ طور پر الجبرہ کو موجد تسلیم کیا گیا. اس کے حوالے سے جو الجبرہ ہے، الجبرہ کی جو پورا سیکشن ہے خان اکیڈمی پہ، وہ آپ ضرور دیکھیے گا کہ جہاں پہ الجبرہ کا وہ جو شروع 1-2 جو ویڈیوز ہیں جو سہیل خان نے بنائی ہیں اس میں وہ الخوارزمی کا ذکر کس طرح کرتے ہیں. اہل یورپ کو الجبرہ سے متعارف کروانے کا جو سہرا ہے وہ الخوارزمی کے سر ہے. اور خوارزمی نے نہ صرف ریاضی میں صفر کا درست استعمال کیا بلکہ 1 سے لے کر 9 تک کے ہندسوں کو الگ الگ استعمال کیا. اور اس زمانے میں یورپ میں رومن ہندسوں کا رواج تھا. خوارزمی کی کتب کے تراجم پڑھ کر اہل یورپ نے اپنے حساب کتاب اور ہندسوں کا نظام بدل ڈالا، جس سے جو جمع تفریق تھی اور ضرب تقسیم کرنا تھا اس میں سہولت پیدا ہو گئی. مطلب یہ نسبتاً آسان ہو گیا. اور یہ ہندسے آج تک عربی ہندسے کہلاتے ہیں، یعنی عربک فگر. مامون کے کہنے پر انہوں نے افلاک اور کرۂ ارض کے نقشوں کی ایک ایٹلس بھی تیار کی. الخوارزمی 856 عیسوی میں وفات پا گیا.
الخوارزمی آج بھی ایک ایسا نام ہے جو کہ ویسٹ میں بہت احترام سے لیا جاتا ہے، اور یہ اتنے عظیم مسلمان سائنسدان ہیں کہ آپ اگر الگورتھم کو دیکھیں اور الجبرا کو دیکھیں اور الجبر والمقابلوں کی جو کتاب ہے اس کے حوالے سے دیکھیں تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ آج بھی نظر آتا ہے. آج ہم انسان جہاں مرضی پہنچ جائے لیکن وہ جو بنیادیں ہیں وہ فراہم کرنے والے جو عظیم ترین سائنسدان تھے ان میں سے الخوارزمی کو اگر ہم اس فہرست میں دیکھیں تو وہ بہت ہی ٹاپ پہ ہم ان کو دیکھتے ہیں. مسلمان سائنسدانوں کے حوالے سے بات ہوتی رہے گی اور اگلی قسط میں کسی عظیم مسلمان سائنسدان کے حوالے سے بات ہوگی. دیکھتے رہیے. خیر رمضان.